السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، کبھی کبھی بیٹھ کر آپ ضرور سوچیں کہ ہم ہر دن نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور امام سے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اس پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ فیس بک پر ہم ہر دن کوئی خوبصورت سین ہوتا ہے، کوئی پیارا منظر ہوتا ہے تو اس کو لائک کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم ہر دن حقیقی طور پر اللہ کے مخلوق کے بہت سارے خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، لیکن اس کو لائک نہیں کرتے، نہ کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ہم فلمی ستاروں کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن ہم آسمان میں پھیلے ہوئے اللہ کے ستاروں کی تعریف نہیں کرتے۔ ہم کاغذ کے پھولوں سے جی بہلاتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے گلزاروں کو چاہنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہم الحمدللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، رسمی طور پر پڑھ رہے ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، یا یہ آیت کو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، یعنی وہ رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ وہ کس طرح مخلوق پر محبت اور شفقت نچھاور کرتا ہے؟ مخلوق کی بات سنتا ہے، ان کی غلطیوں پر صبر سے پیش آتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، نیکوکاروں کی قدردانی کرتا ہے، اپنی حکمت کے تحت انہیں بہت نوازتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا ہم نے محسوس کیا کہ ایک بندہ جب مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو مہربان اللہ کیسے کیسے اس کے لیے سلامتی بن جاتا ہے، اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، مشکلات میں آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہے اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہدایت کا نور بن جاتا ہے۔ کیا ہم نے خود کو تصور میں اس کے سامنے جواب دہ کھڑا پایا ہے؟ نہیں دوستو، ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوستو، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے صبح اٹھتے ہیں اور رات کو اسی کے لیے سوتے ہیں، اسی کی خواہشات کو پورا کرنے میں نمازوں سے غافل بھی رہتے ہیں، مال سے محبت بھی کرتے ہیں، کمزوروں کو کچلتے بھی ہیں، طاقتوروں سے ڈرتے رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے اس کو نہیں سمجھا بلکہ اس کو پڑھا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پڑھتے ہیں نا، جس کا مطلب ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا کرم فرمایا ہے، ان کے راستے پر نہیں جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ اچھا، تو کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں وہ درست بھی ہے یا نہیں؟ جو عقائد ہمارے والدین نے سکھائے، کیا انہیں سمجھنے کے لیے کچھ کوشش ہم نے کی؟ کیا ہم نے معلوم کیا کہ اللہ کا پسندیدہ راستہ کون سا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن پر اس کا غضب نازل ہوا، اور وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہیں؟ کیا ہم نے ان چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی ہے دوستو؟ نہیں دوستو، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ہے، بس سورہ فاتحہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ دوستو، ہم نے سورہ فاتحہ نہ سمجھا ہے نہ حقیقت میں اس کو پڑھا ہے۔ اب ہم کو دوبارہ سورہ فاتحہ سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی کے اتنے سال گزار دیے
آج تک سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔